بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات۔ ایک یہودی نے یسوع کی سوانح عمری لکھی ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یسوع ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا اور اپنے استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا، تو استاد نے اسے آگ کر دیا اور انجیل کے مطالعہ سے جو کچھ مسیح کی حالت کا پتہ لگتا ہے وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ کس طرح پردہ نامحرم نوجوان عورتوں سے ملتا تھا، کس طرح باپردہ نامحرم نوجوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح پر ایک بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا۔ اور یسوع کی بعض نانیوں اور دادیوں کی جو حالت بائبل سے ثابت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ ان میں سے 3 جو مشہور و معروف ہیں ان کے نام یہ ہیں: بنت سبا، راحاب، تمر۔ اور پھر یہودیوں نے اس کی ماں پر جو کچھ الزام لگائے ہیں وہ بھی ان کتابوں میں درج ہیں۔ ان سب کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس کا یہ قول کہ مجھے نیک نہ کہو اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے، اور یہ فروتنی یا انکسار کے طور پر ہرگز نہ تھا جیسا بعض عیسائی کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال چلن کا یہ حال ہو اور حسب نسب کا، یہ تو کیا خدا ایسے ہی ہوا کرتا ہے؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے تقدس کے سری خلاف ہیں۔ خدا اپنی قدرت سے کبھی الگ نہیں ہوا، اور یسوع کے نسبت صاف معلوم ہے کہ پورا ناتواں اور بے علم تھا۔ تو یسوع کے راست بازی میں کلام ہے۔ پہلے کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے کے واسطے آیا ہوں، اور حواریوں کو کپڑے بیچ کر تلواریں خریدنے کی بھی تعلیم دی، لیکن جب دال گلتی نظر نہ آئی تو اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آسمانی بادشاہت ہے۔ کیا داؤد کا تخت آسمانی تھا؟ اصل یہ ہے کہ ابتدا میں اسے خیال نہ تھا کہ کوئی مخبری کی جاوے گی، لیکن آخر جب مخبری ہوئی اور عدالتوں میں طلبی ہوئی تو آنکھ کھلی اور آسمانی سلطنت پر اسے ٹالا۔ بھلا اس قسم کے ذوف اور بے علمی اور ایسی چال چلن کے ہوتے ہوئے کہیں خدا بننا، کہیں بیٹا کہلانا اور انسان ہونا، یہ ساری باتیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، کس قدر حیرت کو بڑھانے والی ہیں۔ باقی رہا پولوس کا اجتہاد یا اس کے اقوال۔ جن لوگوں نے پولوس کے چال چلن پر غور کی ہے، اور جیسا کہ اس کے بعض خطوط کے فقرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مذہب والے کے رنگ میں ہو جاتا تھا، تمہیں خوب معلوم ہے، اور اس کے حالات میں آزاد خیال لوگوں نے لکھا ہے کہ اچھے چال چلن کا آدمی نہیں تھا۔ بعض تاریخوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک کاہن کی لڑکی پر عاشق تھا، اور ابتدا میں اس نے بڑے بڑے دکھ عیسائیوں کو دیے، اور بعد میں جب کوئی راہ اسے نہ ملی اور اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی ذریعہ اسے نظر نہ آیا تو اس نے ایک خواب بنا کر اپنے آپ کو حواریوں کا جمعدار بنا لیا۔ خود عیسائیوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ بڑا سنگ دل اور خراب آدمی تھا، اور یونانی بھی پڑھا ہوا تھا۔ میں نے جہاں تک غور کی ہے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری خرابی اس لڑکی ہی کے معاملے کی تھی، اور عیسائی مذہب کے ساتھ اپنی دشمنی کامل کرنے کے لیے اس نے یہ طریق آخری سوچا کہ اپنا اعتبار جمانے کے لیے ایک خواب سنا دی اور عیسائی ہو گیا، اور پھر یسوع کی تعلیم کو اپنے طرز پر ایک نئی تعلیم کے رنگ میں ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی بدعتوں کا اصل بانی یہی شخص ہے، اور اس کے سوا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص ایسا ہی عظیم الشان تھا اور واقعی یسوع کا رسول تھا اور اس قدر انقلاب عظیم کا موجب ہونے والا تھا کہ خطرناک مخالفت کے بعد پھر یسوع کا رسول ہونے کو تھا، تو ہمیں دکھاؤ کہ اس کی بابت کہاں پیشگوئی کی گئی ہے کہ ان صفات والا ایک شخص ہوگا اور اس کا نام و نشان دیا ہو، اور یہ بھی بتایا ہو کہ وہ یسوع کے خدائی ثابت کرے گا۔ ورنہ یہ کیا اندھیر ہے کہ پطرس کے لعنت کرنے اور یہودا اسکریوتی کے گرفتار کرانے کی پیشگوئی یسوع صاحب کر دیں، اور اتنے بڑے عیسوی مذہب کے مجتہد کا
कुछ भी जिक्र ना हो। इसलिए इस शख्स की कोई बात भी काबिल सनद नहीं हो सकती है, और जो कुछ उसने कहा है वो कौन से दलाइल हैं, वो बजाय खुद निरे दावे ही दावे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, और इसलिए मुकर्रर से मुकर्रर इस बात को बयान करता हूँ कि आप समझ लें कि अंजील ही को खुदाई के रद्द करने के लिए आप पढ़ें, वो खुद ही काफ़ी तौर पर इसकी तरदीद कर रही है। अगर वो खुदा था तो क्यों उसने बिल्कुल निराली तर्ज के मौजूदात न दिखाए। मैंने तहकीक कर लिया है कि उनके मौजूदात की हकीकत सल्ब अमराज से कुछ भी बड़ी हुई ना थी, जिसमें आजकल के यूरोप के मिस्मरिज्म करने वाले और हिंदू और दूसरे लोग भी मशाक हैं, और ख्यालात ऐसे बेहुदा और सती थे कि सरा के मरीज़ को कहता है कि इसमें जिन घुसा हुआ है। हालांकि अगर सरा के मरीज़ को कुनीन कुचला फुलाद दें और अंदर दिमाग में रसौली ना हो तो वो अच्छा हो जाता है। भला जिन को मिर्गी से क्या ताल्लुक़, क्योंकि यहूदियों के ख्यालात ऐसे हो गए थे, उनकी तकलीद पर उसने भी ऐसे ही कह दिया। और या ये कि जैसे आजकल जादू टोने करने वाले करते हैं कि बाज़ अद्वियात की स्याही से तावीज़ लेकर इलाज करते हैं और बीमारी को जिन बताते हैं, वैसे ही उसने कह दिया हो। मुझे अफसोस है कि मसीह के मोजज़ात को मुसलमानों ने भी गौर से नहीं देखा, और ईसाइयों के देखा देखी और उनसे सुन सुन कर उनके माने गलत कर लिए हैं। मसलन अकमा का लफ्ज़ है जिसके माने शबकोर के हैं, और अब माने ये कर लिए जाते हैं कि मादरजाद अंधों को शफा दिया करते थे। हालांकि अकमा वो मर्ज है कि जिसका इलाज बकरे की कलेजी खाना भी है, और इससे भी ये अच्छे हो जाते हैं। यसू ज़ोफ, नातवानी, बेकसी और नामुरादी की सच्ची तस्वीर है, और आम कमज़ोरियों में इंसान का शरीक है। कोई अमर ख़ास इसमें पाया नहीं जाता। कुतुब साबका की पेशगोइयों को जो ज़ख़ीरा पेश किया जाता है, इनमें सदहा इख्तलाफ है। अव्वल तो ख़ुद यहूदियों में उनके वो माने ही नहीं जो ईसाई करते हैं, और दूसरे इन तफसीरों से ये भी मालूम होता है कि वो पूरी हो चुकी हुई हैं। एक शख्स अरसा हुआ मेरे पास आया था, आखिर खुदा ने उस पर अपना फजल किया और वो मुसलमान हो गया, और मुसलमान ही मरा। इसके वास्ते यहूदियों को लिखा था और उनसे दरियाफ्त किया था, और असल वारिस तो यहूदी हैं कि जो हमेशा नबियों से तालीम पाते चले आए थे। इन्हीं का हक तो है कि वो उसकी सही तफसीर करें, और ख़ुद मसीह ने भी फ़कीयों और फरीसियों के बाद मानने का हुक्म दिया है, गो उनके अमल से मना किया हो। ईसाइयों और यहूदियों में इख्तलाफ यह है, अव्वल ज़िक्र उनसे इब्नियत और अलूहियत निकालते हैं, और आखिर ज़िक्र कहते हैं पूरी हो चुकी हैं। इंसाफ की रूह से वही हक पर हैं जिन्होंने हमेशा नबियों से तालीम पाई और इन बातों की तजदीद से ईमान ताज़ा किए, और बराबर 1400 बरस तक खुदा की बातें सुनते चले आए थे। हज़रत मसीह मूसा अलैहिस्सलाम से 1400 साल बाद यानी 14वीं सदी में आए थे, और जैसे ज़माने में मसीह दिया गया था कि मूसवी जंगों के एतराज़ को अपनी तालीम से दूर कर दे और ख़ात्मा जंगो जिदाल पर न हो, वैसे ही इस उम्मत के लिए मसीह मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा में से 14वीं सदी पर मसीह माऊद मबूस किया गया, ता अपनी तालीम के ज़रिया जहाद के गलत ख्याल की इस्लाह कर दे और साबित कर दे कि इस्लाम तलवार से हरगिज़ नहीं फैलाया गया, बल्कि इस्लाम अपने हक़ाइक़ और मारिफ की वजह से फैला है। गरज यहूदी पेशगोइयों की बहस में गालिब आ जाएंगे और हक उनके साथ, और ये भी देखा गया है कि यहूदी माकूल बात कहते हैं, जैसे एलिया के बारे में उन्होंने कहा है, और ऐसे इस बारे में उनके हाथ में शहादतों का एक ज़र्रीन सिलसिला है, और अगर कोई चाहे तो उनकी किताबें अब भी मंगवा कर दिखा सकते हैं। यही मैंने सिराजुद्दीन को भी कहा था। देखो, इंसान एक बर्तन को लेता है तो इसे भी देखभाल कर लेता है, फिर ईमान के मामला में इतनी लापरवाही क्यों की जाती है। बस ये पेशगोइयाँ तो यूँ रद्द हुई। अब बाकी रहे अंजील के अक़वाल, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि जब असल अंजील ही उनके हाथ में नहीं है तो क्यों ये अम्र करीन क़यास ना माना जाए कि इसमें तारीफ़ की गई है, क्योंकि मसीह और उसकी माँ की ज़ुबान इब्रानी थी। जिस मुल्क में रहते थे वहाँ इब्रानी बोली जाती थी। सलीब की आखिरी साथ में मसीह के मुँह से जो कुछ निकला वो इब्रानी था, यानी एली एली लमा सबक्तानी।
اب بتاؤ کہ جب اصل انجیل ہی کا پتہ ندارد ہے تو اس ترجمے پر کیا دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ اصل انجیل پیش کرو؟ اس صورت میں تو عیسائی یہودیوں سے بھی گر گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی اصل کتاب کو تو گم نہیں کیا۔ پھر انجیل میں مسیح نے کہا ہے کہ میری انجیل۔ اب اس لفظ پر غور کرنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسودہ انجیل کا کوئی مسیح نے بھی لکھا ہے، اور یہ تو نبی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خدا کے وحی کو محفوظ کرے اور اس کی حفاظت کا کام دوسروں پر نہ ڈالے کہ وہ جو چاہیں سلف لیں۔ پولوس کی نسبت میں پہلے کہہ آیا ہوں کہ جس کی تحریروں یا تقریروں پر اپنی خدائی کا انحصار تھا، تعجب کی بات ہے کہ خدا ہو کر اس کے واسطے منہ سے ایک لفظ بھی پیش گوئی کا نہ نکلا، بلکہ چاہیے تھا کہ وصیت نامہ لکھ دیتے کہ پولوس اس مذہب کا ذمہ دار کیا جاوے گا، اور جب یہ نہیں تو پھر اس کو کیا حق حاصل تھا کہ وہ خود بخود مجتہد بن بیٹھتا؟ اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا کہاں سے تھا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ یسوعی مذہب نہیں بلکہ پولوسی ایجاد ہے۔ غرض، صدق اور اخلاص بڑی نعمت ہے جس کو خدا دے۔ مختصر یہ کہ خدا بہتر جانتا ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں تو اپنے دشمن کا بھی سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں۔ کوئی میری باتوں کو سنے بھی یہ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس پر غور کریں، اور اس پر جو کچھ باقی رہ جاوے اسے بیان کریں۔ حضرت اختص نے اپنے تقریر کو اس مقام پر ختم کر دیا تھا کہ خاکسار ایڈیٹر الحکم نے عرض کی کہ مسٹر عبدالحق صاحب نے اپنے تقریر میں عماد الدین کے حوالے سے ایک بات تثلیث کے ثبوت میں کہی ہے کہ وضو کرتے وقت 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، یہ تثلیث کا نشان ہے، اس پر بھی کچھ فرمایا جاوے۔ فرمایا یہ تو بالکل بیہودہ اور کچی باتیں ہیں، اس طرح پر ثبوت دینا چاہو تو جتنے مرضی ہو خدا بنا لو۔ عماد الدین کے ان باتوں پر پادری رجب علی نے ایک ریویو لکھا تھا، اور اس نے بڑا واویلا کیا تھا کہ ایسی باتوں سے عیسائیت کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ وہ کچھ ظریف طبع تھا کہ عماد الدین سے تثلیث کے ثبوت میں یہ بات رہ گئی، اور پھر ایسی مثال دی جو قابل ذکر نہیں ہے۔ اس نے لکھا کہ عماد الدین بالکل ایک جاہل آدمی تھا، میں نے اس کو اردو کی عبارت کا مطلب بیان کرنے ہی کی دعوت دی تھی جس کا جواب نہ دے سکا، اور نور الحق کا جواب آج تک نہ ہوا، حالانکہ 5000 روپیہ انعام بھی تھا۔ ایسی باتیں تو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دیکھو، آخر مرنا ہے، خدا سے ڈرنا چاہیے، دین کے معاملہ میں بڑی غور و فکر درکار ہے، اور پھر خدا کا فضل۔